صل على سيدنا ومولانا محمد۔ صوفی عاشقین اولیاء اصفیاء کا متفقہ یہ خوبصورت جملہ ہے۔ ذرا کرنٹ چلا گیا تو ہم کو کچھ نظر نہیں آتا، میرا رب بصیر وہ ہے جو کالی رات میں، کالی چیز میں، کالے پتھر میں، ڈارک کالے کپڑے میں، اور کالی چیز کو، چونٹی کو، ذرے کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ میرا رب جب دیکھتا ہے۔ بند دروازے اور دریچوں میں باٹل مارنے والوں کو خدا نہیں دیکھتا، اور وہ کتنے بڑے نادان ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، اور ان کا ایمان کا کیا اندازہ لگائے۔ وہ بندوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں، ارے میرے وہ بندوں جو میرے بندوں سے ڈرتے ہو، جبکہ ان کے ہاتھ میں نہ تمہاری زندگی ہے، ان کے ہاتھ میں نہ تمہاری موت ہے، ان کے ہاتھ میں نہ جنت ہے، ان کے ہاتھ میں نہ جہنم ہے، نہ ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، نہ وہ قادر مطلق ہے، نہ وہ مختار کل ہے، نہ وہ چاہتوں کے مالک ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ تمہیں وہ سنوار سکتے ہیں، نہ تمہیں وہ بگاڑ سکتے ہیں۔ میں واحد ہوں، تمام طاقتوں کا میں مالک ہوں، تمہاری زندگیاں میرے قبضے میں، تمہاری موت میرے قبضے میں، تمہاری عزتیں میری قبضے میں، تمہاری ذلتیں میری قبضے میں، تمہارا فیصلہ میرے قبضے میں۔ میں چاہوں تو جہنم کا فیصلہ کروں، میں چاہوں تو جنت کا فیصلہ کروں۔ اور آگے پورا صفحہ اللہ کا خطاب ہے، اسرافیل مجھ سے ڈرتے ہیں، جبرائیل مجھ سے ڈرتے ہیں، میکائیل مجھ سے ڈرتے ہیں، تمہیں موت دینے والا فرشتہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آدم میرے سے ڈرتے تھے، نوح میرے سے ڈرتے تھے، انبیاء میرے سے ڈرتے تھے، رسول میرے سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، تمام انبیاء خدا کے رضا کے پیچھے، لیکن میرا رب میرے نبی کے رضا کے پیچھے۔ ایسا نبی بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے آخر تو مجھ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ امریکہ کا ڈر، جاپان کا ڈر، چائنا کا ڈر، پولیس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اللہ کا ڈر نہیں۔ ایک جملہ بول کر آگے بڑھ جاؤں میرے پیاروں، جن کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے وہ سب کے محتاج بن جاتے ہیں، سب سے ڈرتے رہتے ہیں، اعلیٰ سے بھی ڈرتے ہیں، ادنا سے بھی ڈرتے ہیں، گھٹیا سے گھٹیا، رذیل سے رذیل، ذلیل سے ذلیل، کمینوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب سینوں سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے ضعیف ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے نحیف ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے صحت مند ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے بستر میں پڑے ہوئے بیمار ہو زمانہ ان سے ڈرتا ہے۔ اے مسلمانوں، گوری پاڑلیا کے ہو، میسور روڈ کے ہو، بنگلور کے ہو، کرناٹک کے ہو کہ ہندوستان کے ہو یا عالم کے ہو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں دنیا کے دشمن ہم سے ڈرے، کئی علاجوں میں سے ایک مضبوط علاج بتاتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ٹہنیاں دیکھ کر بھی زمانہ ڈرتا تھا۔ اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے،
ان کے پیٹ پیٹ میں لگے ہوئے رہتے تھے، زمانہ ان سے ڈرتا تھا، اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے، جنگوں میں پیدل آتے تھے، زمانہ ان سے ڈرتا تھا، اللہ سے صحابہ ڈرتے تھے، ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، زمانہ ان سے ڈرتا تھا۔ خدا کا خوف جس دور میں خدا کے بندوں کے پاس تھا، اس دور میں زمانہ ان سے ڈرتا تھا، لیکن آج نہیں ہمارے سے زمانہ ڈرتا ہے۔ پھر وہ جملہ مجھے دہرانا اچھا نہیں لگتا، ادنے سے بھی آج ہم ڈرنے والے ہو گئے، ہاتھ سامنے جوڑنے والے ہو گئے، سر جھکانے والے ہو گئے، ان کو منانے والے ہو گئے۔ یہ گدھا، ایک فقیر، ایک محتاج، ایک مجبور بیوہ، ایک مجبور یتیم اور لا علاج مریض امیدوں کے بیچ میں گھرا ہوا، اتنا مجبور انسان بھی کسی کے دروازے پر 10 روپے کا فقیر بن کر کھڑا نہیں ہوتا، جتنا کہ عزتوں کے لیے خدا کو چھوڑ کر رذیلوں کے دروازوں میں کھڑے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، اس کی وجہ کیا؟ ہم اللہ کی سنتے نہیں، اللہ کی سنتے نہیں، اللہ کی مانتے نہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں، اس کی رضا کی فکر نہیں، اس کی خوشی کی فکر نہیں، اس لیے برباد ہو گئے۔ انفرادی طور پر بھی برباد ہو گئے، اجتماعی طور پر بھی برباد ہو گئے۔ عنوان کا رخ کہیں جا رہا ہے، میرا رب دے رہا ہے، عمل کرو، ڈرو اللہ سے۔ ڈرنا کیسے ہے؟ اس کی باتوں پر عمل کرنا ہی ڈر ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہی ڈر ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی ڈر ہے، اس کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہی ڈر ہے۔ انسانیت اور اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہی ڈر ہے۔ لرزنا، کلے مارنا، گو کونے میں بیٹھنا، اسے خوف نہیں کہتے۔ تفسیر اٹھا کر دیکھیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے ترجمے اور تفسیر میں عاجز نے جو باتیں بیان کی ہے وہ تفسیر ہی کی باتیں بیان کی ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈرتے رہو، لیکن کچھ لوگوں نے ڈرنے کا وہ انداز بھی بتایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے خوف کے مارے مرنے سے پہلے قبر میں اتر کر خدا سے روتے تھے۔ کبھی کبھار تو حضرت یحییٰ کے جسم میں خدا کے خوف اتنا طاری ہو جاتا تھا، اتنا طاری ہو جاتا تھا، ان کے پسینے کے نکلنے کے سوراخ سے خون تک نکلتا تھا۔ حضرت یحییٰ پیغمبر، اللہ کے نبی، جلیل القدر، قرآن میں بڑا عجیب انداز آیا ہے۔ ایک ہی سورے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے، اور دونوں آپس میں رشتہ بھی رکھتے ہیں، خلیرے بھائی بھائی دونوں آپس میں۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے خلیرے